بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں؟ یعنی آخر ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اور اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اور جو کچھ اللہ پاک نے حق بات نازل فرمائی ہے ان سب پر عمل کرنے کے لیے ایمانداروں کے دل کب جھکیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور وہاں کچھ اصحاب کو آپ نے دیکھا کہ وہ ہنس رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم ہنس رہے ہو؟ کیا تمہارے رب کی طرف سے یہ امان نازل نہیں ہوا کہ اس نے تمہاری بخشش کر دی ہے؟ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم دنیا میں دل نہ لگاتے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ تم ہنسی مذاق میں اپنا وقت صرف نہ کرتے۔ تمہارے ہنسنے کے بارے میں مجھ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں پہنچا ابھی تک کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے ان کے دل جھک جائیں؟ تو یہ آیت سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، اللہ کے رسول اب اس ہنسنے کا کیا کفارہ ہونا چاہیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، جتنا تم ہنسے ہو اسی قدر تمہیں رونا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، اس وقت کچھ وہاں لوگ موجود تھے، وہ رونے لگے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت روئے اور ارشاد فرمایا، ہم اس طرح سے رویا کرتے تھے یہاں تک کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے آگے کہ جن کے دل بہت سخت ہو گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو اللہ کے ذکر میں اور قرآن کی تلاوت کرنے میں اور سمجھنے میں پوری طرح وقت اپنا صرف کرنا چاہیے اور اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جب دل میں خشوع ہوگا، یعنی اللہ کے ذکر اور اس کی کتاب کی طرف دل کا جھکاؤ ہوگا تو ایمان میں پختگی رہے گی، اور اگر دل میں خشوع نہ ہوا تو آہستہ آہستہ دلوں میں قساوت، دلوں میں سختی آ جاتی ہے، اور جب دلوں میں سختی آ جاتی ہے تو دنیا کی طرف توجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دین پر چلنے کا اہتمام اور آخرت کی فکر نہیں رہتی۔ پھر نہ تو تلاوت کو جی چاہتا ہے نہ نماز کو جی چاہتا ہے، اگر نماز پڑھے گا بھی تو یوں چلتے چلتے جلدی جلدی سے 1 منٹ میں 2-4 رکعتیں نمٹا دے گا، اور نماز کے دوران بھی اپنے کاروبار کا، اپنے کاموں کو سوچ رہا ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ باتیں کرنا یہ قساوت قلبی ہے، یہ دل کی سختی کا سبب ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ دل بڑا دور رہتا ہے جو سخت ہو جاتا ہے۔ دل سخت، قساوت قلبی جو سخت دل ہو جاتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی آیات سے وہ نرم نہیں پڑتا، نصیحتوں سے جو دل نرم نہیں پڑتا وہ دل اللہ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ جس کو قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کے سامنے سنائی جائیں، لیکن اس کی زندگی میں کوئی انقلاب نہ آئے اور کوئی اپنی پرانی روش اور گناہوں کی زندگی کو نہ چھوڑے تو یہ دل قاسی کہلاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں اور اکابر صوفیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بہت بڑے بزرگ ہیں، اور ہزاروں لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی برکت سے راہ راست پر لایا، اور ہزاروں لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی، انہیں توفیق عطا فرمائی۔ ان کی پہلی زندگی گناہوں میں گزرتی تھی، اور ایک مرتبہ کسی گھر کے اندر ڈاکہ ڈالنے کے لیے داخل ہوئے، ڈاکہ زنی ان کا کام تھا۔ اچانک
اس گھر سے یہ قرآن کی آیت ان کے کان میں پڑی اور یہ تلاوت انہوں نے سنی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے ان کے قلوب، ان کے دل جھک جائیں؟ حضرت فضیل نے جب یہ بات سنی تو فوراً یہ کہا بلا یا ربی بلا یا ربی قد آن، اے میرے رب وہ وقت آ گیا، اب فضیل کی توبہ کا وقت آ گیا، اب فضیل کی توبہ کا وقت آ گیا۔ بس فوراً نادم ہوئے اور شرمندہ ہوئے۔ اس آیت نے ان کے دل کو جھنجھوڑا اور ان کی پرانی زندگی بدل گئی اس ایک آیت کی وجہ سے، اور کہا بس اب میرا دل اللہ کے سامنے جھک گیا ہے۔ یہ کہہ کر ایک ویران گھر کی طرف چل دیے اور وہاں دیکھا تو کچھ مسافر ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ آپس میں یوں باتیں کر رہے تھے، چلو چلو سفر جلدی شروع کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فضیل آ جائے اور ہم سے وہ مال لوٹ لے۔ یہ فضیل بن عیاض نے یہ بات سنی تو اور رونے لگے کہ فضیل اتنا برا ہو گیا کہ اللہ کے بندے مسلمان فضیل سے ڈرتے ہیں، فضیل کا اتنا برا حال ہو گیا۔ بس یہ کہنا تھا، اپنی ساری زندگی سے توبہ کی اور گناہوں کو چھوڑا، اور پھر اللہ پاک سے یوں درخواست کی، اللہم قد تبت الیک، اے اللہ میں نے آپ کی طرف رجوع کر لی، اے اللہ میری توبہ کا وقت آ گیا، اے اللہ میری توبہ کا وقت آ گیا، اے اللہ میری توبہ کو اب تو قبول فرما لے، اور اے اللہ مجھے اپنے گھر بیت اللہ کا مجاور بنا لے، بس میں بیت اللہ کے اندر جا کے زندگی گزاروں گا، حرم میں ساری زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے یہ کہتے کہتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور روتے ہوئے، اور اتنا اس کے بعد روتے رہے اپنے گناہوں پر کہ جو شخص ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا انہیں بھی رحم آ جاتا تھا۔ اور بیت اللہ میں ساری زندگی ان کی گزری، تقوی میں اور خوف الہی میں اور رونے دھونے میں، اور دنیا کو بالکل چھوڑ دیا اور دنیا کے اسباب کو بالکل ترک کر دیا، اور علم کے ساتھ اشتغال، قرآن کے ساتھ اپنی مشغولیت، انبیاء علیہ السلام کی زندگی پڑھنے میں لگ گئے۔ اس طرح سے ان کی زندگی گزرنے لگی۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو ہنستے ہوئے دیکھا تو فرمایا، میں تجھے ایک اچھی بات سناؤں؟ اس نے کہا جی ضرور فرمائیے۔ تو ارشاد فرمایا، یہ آیت پڑھی، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اترایا نہ کر، بے شک اللہ پاک اترانے والوں کو دوست نہیں رکھا کرتا، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ آیت ہمیں بھی جھنجھوڑ رہی ہے، یہ آیت ہمیں بھی جھنجھوڑ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی کئی شکلیں دیکھ کر اور بارہا اللہ کی طرف سے موقع ملنے پر اب بھی ہمارا دل نرم نہ ہو، اب بھی ہمارا دل گناہوں کو نہ چھوڑے، اب بھی ہمارا دل خالی نہ ہو اللہ کی محبت کے لیے، اب بھی ہمارے دلوں سے دنیا کی محبتیں اور دنیا کی نفرتیں نہ نکلیں، لوگوں کے بغض اب بھی دل میں بھرے ہوئے ہیں، حسد کینے اب بھی دلوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں، اب بھی نماز کی پابندی کا اہتمام نہیں، اب بھی تلاوت کا اہتمام نہیں، تو اس کے بعد آخر کون سا دن آئے گا؟ یہ آیت ہم سب کو جھنجھوڑ رہی ہے، آخر کون سا دن آئے گا توبہ کا؟ کیا کوئی اللہ پاک کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے کہ مرنے سے پہلے پروردگار توبہ کی توفیق دے گا؟ ایماندار آدمی کے لیے ایک نصیحت کی بات کافی ہوتی ہے۔ فضیل بن عیاض کی کتنی گناہوں والی زندگی، اس آیت نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ آئیے ہم بھی عزم کرتے ہیں، ہم بھی اپنی پرانی زندگی کو بدلتے ہیں اور ہر قسم کے گناہ کو چھوڑتے ہیں، اور آج سے ہم بھی اللہ کے سامنے رات کو اٹھے اور رو کر ہم اللہ کے سامنے یہ بھی درخواست کریں، اے اللہ میری بھی توبہ کا وقت آ گیا ہے، اے اللہ میرے بھی بدلنے کا وقت آ گیا ہے، اے اللہ میرے دل میں اب تیری یاد بسے گی، اے اللہ میں نے بہت نافرمانیوں میں وقت گزارا، بہت گناہوں میں نے وقت گزار دیا ہے، اے اللہ بس اب میں تیرے قریب آ گیا ہوں، تو میری توبہ کو قبول فرما۔ اس طرح سے اللہ پاک کا قرب ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔